الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين وقال جل وعلا لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وقال جل وعلا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے برگزیدہ انسانوں کے لیے رحمت اور سلامتی کی دعا کے بعد میں نے قرآن مجید کے 3 مقامات سے اللہ کا کلام کی تلاوت کی اور تینوں ہی مقامات میں ذکر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبوت اور رسالت کو کیوں جاری فرمایا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور یہ اللہ تعالیٰ کی یونیک مخلوق ہے، اس لحاظ سے اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اس مخلوق میں عالم امر بھی موجود ہے، عالم خلق، اور باقی آپ کو معلوم ہے ساری مخلوقات جو ہیں وہ یا عالم امر کی ہیں یا عالم مخلوق۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسے شرف بخشا اور حکم دیا فرشتوں کو بھی کہ ان کے آگے جھک جاؤ۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان سب نے تسلیم کیا، جھک گئے، ابلیس اکڑ گیا، تکبر پہ آ، اور تکبر پہ نہیں آیا، مہلت مانگ لی، مجھے مہلت دیجیے قیامت تک کے لیے تاکہ میں ثابت کروں کہ یہ اس شرف کے لائق نہیں جو تو نے اسے شرف دیا، اور میں اسے تیرے راہ مستقیم سے بچلا کے رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چاہو تمہیں اجازت ہے، لیکن یہ جان لو تمہیں میرے بندوں پر کوئی اختیار نہیں ہوگا۔
اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو میدان میں چھوڑا زندگی گزارنے کے لیے. جان لیجئے اس کے اندر اس نے حق اور باطل کی تمیز رکھ دی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. لیکن ایک بیرونی دشمن بھی ساتھ لگا دیا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی کہ صرف شر ہی کو یہ اجازت نہیں دی کہ قیامت تک کے لیے تم جو ہے اس کو قبول کرو، بلکہ ایک خیر بھی جاری فرما دی کہ تاکہ انسان کے لیے یہ دونوں بیرونی قوتیں موجود رہیں، صرف شر ہی نہ ہو خیر بھی ہو. اور اس خیر کے بندوبست کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت و رسالت جاری فرمایا. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے نازل فرمائی اور بندوبست کیا تمام انسانیت تک اسے پہنچانے کا. لیکن جیسے ابلیس سے کہہ دیا تھا کہ تمہیں بھی اختیار نہیں ہوگا، ویسے ہی معاملہ انبیاء اور رسل کا ہے کہ انہوں نے اپنی اس ہدایت کو جو اللہ نے دی انسانوں تک پہنچا دیا، لیکن اختیار انہیں بھی نہیں تھا کہ کسی کو ہدایت پر دیں. لیکن بندوبست اللہ تھا. وہ سلسلہ ہدایت ہے جو پہلے انسان ہی سے اللہ تعالیٰ نے جاری فرما دی، اور وہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی ایسی امت نہیں گزری کہ جس میں ہم نے آگاہ کرنے والا نہ بھیجا ہو، جسے ہم نے ہدایت کا بندوبست نہ کیا. یہاں تک کہ سلسلہ آن پہنچا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے. اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی وہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں اس کی صراحت فرما دی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یعنی جو بھی تمہارا نظام زندگی ہے اس کے لیے بھی اصول پورے دے دیے ہیں، اسے بھی کامل صورت میں تم تک پہنچا دیا ہے، اور اپنی نعمت ہدایت کی بھی اتمام فرما دیا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند فرما. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اور نہیں بھیجا ہم کو نے آپ کو مگر سارے جہانوں کی رحمت کے. اور جان لیجئے یہ آپ کی حیثیت پوری نوع انسانی کے لیے ہے، کہ صرف ماننے والوں کے لیے نہیں بلکہ پورے مخلوق کے جو بھی اللہ تعالیٰ نے جہان پیدا کیے ہیں ان سب کے لیے وہ رحمت بن کر ہے. اس رحمت کا انسانی سطح پر ظہور کیا ہے جسے خود قرآن مجید نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حیثیت سے بیان کیا ہے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. دیکھو انسانوں تمہارے پاس آ گئے ہیں ہمارے رسول جو تم ہی میں سے ہیں. عزیز علیہ ما عنتم، جن مشکلات میں تم پھنسے ہوئے ہو، جس ظلم کی چکی میں تم پہ سہے ہو، انہیں دیکھ دیکھ کر ان پر بڑا شاق گزرتا ہے، بہت بھاری گزرتا ہے. حریص علیکم، ان کی بہت چاہت ہے کہ یہ ظلم ختم ہو جائے، یہ ناانصافی نہ رہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جس دور سے آپ گزرے ہیں اس میں ناانصافی کی کیا کیا انتہائیں تھیں، کس طرح سے انسانوں کو انسانوں نے غلام بنایا ہوا تھا، کیا ہم پر گزر رہی تھی. اور انہیں دیکھ دیکھ کر آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزر تھی. آپ کو معلوم ہے
اس معاشرے میں اس ظلم کو دیکھ کر اسی کے حل کے لیے، اسی کی سوچ کے لیے غار حرا میں جا کر علیحدگی اختیار کی تھی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ انسانیت کیوں اس ظلم میں پسی؟ اور یہی تھا مقصد بعثت بھی، کہ تاکہ یہ ظلم ختم ہو، باطل کو شکست دی جائے، اور اللہ کا وہ عادلانہ نظام قائم کیا گیا ہے کہ جس میں ہر شخص کو اس کے حقوق بھی مل سکیں اور اس کی مصیبتیں بھی دور ہوں اور کوئی کسی پر ظلم نہ کر سکے. یہ ہے وہ رحمت للعالمین کا ظہور تمام انسانیت کے لیے. اور مومنوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. مومنوں کے بارے میں تو ان کا معاملہ جو ہے وہ انتہائی رافت اور رحمت کا ہے. یہ رافت اور رحمت کیا ہوتی ہے؟ رافت کہتے ہیں کسی کو تکلیف میں دیکھ کر آپ کے دل میں بھی ٹھیس اٹھے اور آپ بھی اس کے دکھ کو محسوس کریں. یہ رافت ہے، جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن يُحْرِمْ رِفْقَ فَقَدْ حُرِّمَ خَيْرًا كُلَّ. جو اس دل کی نرمی سے معلوم ہو گیا تو پوری کی پوری خیر سے ہی معلوم ہو گیا. اور رحمت کیا ہے؟ صرف ٹھیس ہی نہ اٹھے، جو آپ کے بس میں ہے تو اس کی اس تکلیف کو دور کرو، اس کی مصیبت سے اسے نکالو. یہ رحمت. ان معنوں میں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، پوری انسانیت کے لیے بھی اور ماننے والوں کے لیے بھی، کہ تاکہ وہ ہدایت جو ہے اسے قبول کر کے اس دنیا ہی کی یہ مصیبتوں سے نہیں نکلیں، اس آخرت کی فلاح بھی انہیں مل جائے، آخرت کی کامیابی بھی حاصل ہو جائے. جو بھی اس ہدایت کو قبول کر لے گا اس کے لیے پھر آخرت کی بھی ضرورت. اور یہ ہدایت کا آپ نے بندوبست تو کر دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن آپ کو معلوم ہے اللہ نے یہ کتاب فردن فردن نہیں دی، اپنا کلام ہر ایک کو عطا نہیں کیا. نہیں، انسانوں میں سے جن کو اللہ نے چاہا، پسند کیا اور ان کے ذریعے سے ہدایت، ان کے ذریعے سے نازل کی. اس لیے اچھی طرح جان لیجیے، کوئی شخص بھی اگر اس ہدایت کو لے کر سمجھے میں اپنی مرضی سے اس ہدایت کی انٹرپریٹیشن کر دوں، اس کی تفصیل بیان کر دوں، اس کے تقاضوں کو میں اپنی مرضی سے سمجھ کر اختیار کر لوں، وہ کبھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اللہ نے جنہیں ہدایت دے کر بھیجا ہے ان کی ذمہ داری لگائی ہے کہ اس ہدایت پر عمل کر کے لوگوں کے لیے صراط مستقیم موجود. ہم قرآن مجید سورہ فاتحہ میں دعا کیا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے. لیکن کون سا راستہ؟ فوری طور پر جو ہے وہ کمزوری سامنے آئی. میں کیسے معین کروں گا راستہ کون سا سیدھا ہے، کون سی ہدایت ہے جسے میں اختیار کر کے سیدھی. ساتھ ہی کہہ دیا صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ راہ ان لوگوں کی جن پر تیرا انعام. کیوں؟ یہ راہ مستقیم معین کرنا ہر ایک کے بس میں نہیں ہے. یہ وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ نے پسند کر کے اپنی ہدایت دی ہے اور اس کی ذمہ داری لگائی ہے کہ صراط مستقیم معین کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صراحتاً فرمایا گیا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. اے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہم پہلے رسولوں پر نازل کرتے رہے ہیں، آپ کی طرف بھی ہم نے فرشتہ بھیج دیا اپنا کلام دے کر. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. آپ کو معلوم نہیں تھا
شریعت کیا ہوتی ہے، کون سی اللہ کی حدود ہیں، کون سی چیزیں حرام اور حلال ہیں کہ جن کی پابندی کر کے معاشرے کے اندر اصلاح ہو سکتی ہے اور معاشرہ جو ہے وہ صحیح عدل پر قائم ہو سکتا ہے. آپ کو نہیں معلوم. بلال ایمان اور نہ ہی آپ کو معلوم تھا ایمان کن چیزوں کو ماننے کا نام ہے، اس کی تفصیل کیا. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، بلکہ ہم نے اس قرآن کو، اپنے کلام کو وہ نور بنایا. نَهْدِي بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، ہم ہدایت دیتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں اسی اپنے کلام کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جسے چن. اور وہ ہدایت پا کر کیا کرتا ہے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وہ ہدایت پا کے آپ ان کے لیے صراط مستقیم معین کر رہے ہیں. یہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. اس لیے اچھی طرح جان لیجیے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی اتباع، ان کی سیرت کو اختیار کرنے ہی سے صراط مستقیم ملتا ہے، وگرنہ صرف ہدایت لے کر، صرف قرآن لے کر صراط مستقیم معین نہیں کیا جاتا. اس لیے فرما دیا گیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، فرما دیجئے اگر تمہیں چاہیے واقعی اللہ کی محبت کہ اللہ تمہیں محبوب بنا دے. کیوں؟ یہ ایمان کا تقاضا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں صاف فرمایا گیا ہے کہ ایمان والے جو ہیں اشد حبا للہ، مومنوں کی تو شدید ترین محبت اللہ سے ہوتی ہے. اس لیے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی محبت حاصل ہو جائے جو تمہارے ایمان کا تقاضا ہے تو کیا کرو، فَاتَّبِعُونِی، وہ میری اتباع سے ملے گی، خود نہیں حاصل کر سکتے تم. میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. کیا ہوگا، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں بھی محبوب بنا لے گا. یہ اچھی طرح جان لیجئے اللہ کی محبت حاصل کرنے کا راستہ بند نہیں ہوا. ہم ملے گی اتنی ہی جتنا جتنا درجہ ہوگا، جتنا جتنا مقام ہوگا ملا گا وہی. دیکھ لیجیے راستہ تو بند نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تمہیں بھی محبوب بنا دے گا، وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ، اور تمہارے بھی گناہ معاف فرما دے گا. لیکن راستہ یہ ہوگا جو لینا ہو، اس راستے سے ملے گی. جب میرے راستے کی اتباع کرو گے، پیروی کرو گے تو پھر ملے گی، وگرنہ نہیں. تو یہ ہے اہمیت سیرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. سیرت کیا ہے؟ آپ کا راستہ، آپ کا طریقہ، آپ کی پوری زندگی کا اس وقت یہ سیرت ہے. اس لیے اچھی طرح جان لیجیے اس اتباع کے دو تقاضے. اتباع کس چیز کا نام ہے؟ محبت پلس اطاعت. یہ دو چیزیں مل کر اتباع پوری کرتی ہیں. کیا مطلب ہے؟ جب انہیں رسول مان لیا ہے تو مخلوقات میں سے سب سے زیادہ شدید محبت ان کی ذات سے ہوگی تو تمہارا اتباع ہے، ان کو ماننے کا حق ادا ہوگا، وگرنہ نہیں. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف فرماتے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، یعنی مجھ پر ایمان نہیں ہو سکتا اس کا، یہاں تک کہ میں محبوب تر نہ ہو جاؤں اپنے والدین سے بھی، اپنی اولاد سے بھی، اور تمام انسانیت سے. اور ذرا سوچئے انسان دنیا میں کون سا طریقہ اختیار کرتا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ کون سا ہے جس پر رہ کر زندگی گزارتا ہے؟ جو اس کے دل کی
چاہت دے، جو اس کے دل کو اچھا لگے وہی طریقہ اختیار کرتا ہے۔ تو اگر کسی بندہ مومن کو اللہ کی رسول کی چاہت بھی پسند نہیں ہے، اگر ان کا طریقہ بھی پسند نہیں ہے، اگر ان کی سیرت بھی پسند نہیں ہے، وہ اچھی طرح جان لیجئے اس کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان دو ٹوک الفاظ میں موجود ہے، من احب بقوم فہو منہم، جن کو جو لوگ پسند ہیں کہ ان کی ہی نقل کرنی چاہتا ہے دنیا میں، انہی کا طریقہ زندگی اختیار کرتا ہے، انہی کی شکل و شباہت اختیار کرتا ہے، وہ انہی میں سے انسان وہی طریقہ اختیار کرتا ہے جو اس کی دل کی چاہت ہو، اس کے دل کی پسند ہو۔ اور اگر اس کی چاہت رسول کی چاہت کے تابع نہیں ہے تو پھر رسول کے ساتھ تعلق نہیں۔ اچھی طرح یہاں تک پھر واضح فرما دیا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جن لوگوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا تعلق انہی سے، وہ اسے اچھے لگتے ہیں، ان کی شکل و صورت اچھی لگتی ہے، ان کا رہن سہن اچھا لگتا ہے، ان کے کھانے پینے کے انداز، ان کے زندگی گزارنے کے انداز انہیں اچھے لگتے ہیں، ان کا تعلق انہی سے۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں دیکھنی چاہیے۔ ہم غیر مسلموں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خاکے شاپنے پر کتنے غضب میں آئے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں دیکھ کر دنیا کیا اندازہ لگاتی ہوگی کہ کس رسول کے ماننے والے، امتیوں سے ہی رسول کو پہچانا جائے گا نا۔ یہ کبھی نہیں سوچتے، گریبان میں منہ نہیں ڈالتے ہم کن کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ہمیں دیکھ کر لوگوں کا خیال کدھر جاتا ہے؟ کیوں؟ اس دنیا میں ہر شخص کی آئیڈینٹی ایمان بے رسالت کا اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ دنیا میں تقسیم کس بنیاد پر ہے؟ عیسائی ہم سے علیحدہ کیوں ہیں؟ یہودی ہم سے علیحدہ کیوں ہیں؟ ایمان باللہ یا ایمان بالآخرت کی بنیاد پر نہیں ہے، ایمان بالرسالت کی بنیاد۔ اچھی طرح جان لیجیے دنیا میں یہ ساری گروہ بندی جو ہے ایمان بالرسالت کی بنیاد پر ہے، اور اگر کسی کو دیکھ کر پتہ ہی نہ چلے یہودی ہے کہ عیسائی ہے کہ مسلمان ہے تو اس کی آئیڈینٹی کیا ہے؟ وہ پھر کیا ہے؟ یہ ہے جو سوچنے کی چیز ہے۔ ہمیں اس پہ بھی گریبان میں منہ ڈالنا چاہیے۔ ہمیں کوئی دیکھ کر کیا سمجھتا ہوگا کہ ان کے رسول کا رہن سہن کیسا ہے، ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ کیسا ہے، کیوں بھئی یہ اس کے فالوور ہیں، اور اسی کی بنیاد پر یہ عیسائیوں سے علیحدہ ہیں، یہودیوں سے علیحدہ ہیں۔ کیوں؟ اپنے آپ کو سید المرسلین کے امتی قرار دیتے ہیں۔ لیکن یہ چیز سامنے رکھ لیجئے، پھر وہ ایمان جو ہے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں مجھ پر ایمان نہیں ہے اگر میری شکل و شباہت بھی تمہیں پسند نہیں، میرا رہن سہن بھی تمہیں پسند نہیں، میرا طرز زندگی بھی پسند نہیں ہے، پھر میرے ساتھ تعلق ہے۔ یہ ہے اتباع کا پہلا تقاضا۔ دوسرا کیا ہے؟ اطاعت۔ اور آپ کو معلوم ہے اطاعت تو اللہ کی اطاعت بھی ہے، رسول کی اطاعت، اللہ تو سامنے نہیں آیا، اللہ نے تو حکم دیے ہیں، ان پر عمل کر کے کس نے دکھایا؟ اس کے لیے وے آؤٹ کس نے دیا ہے؟ خاکہ کس نے دیا ہے؟ اس کا نقشہ کس نے دیا ہے؟ اس لیے فرمایا ہم رسولوں کو بھیجتے اس لیے کہ ان کی اطاعت کی جائے اللہ کے اذن سے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ گویا اللہ ہی کی اطاعت کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ ذاتی نمائندے ہیں اللہ کے، ان سے نہیں پوچھا جائے گا یہ حکم دے رہے ہو کس بنیاد پر دے رہے ہو؟ کیا اللہ نے فرمایا کہ آپ دے رہے ہیں؟ نہیں، ان سے کوئی کوشچن نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ نے انہیں سلیکٹ کیا ہے اور اللہ نے انہیں
پیغام پہنچانے والے اور اس کی تشریح کرنے والے، اس کا نقشہ دینے والے، اس کی طرز زندگی دینے والے بنا کر بھیجا ہے، اس لیے ان سے کوشچن نہیں ہوگا کیوں وہ اللہ کے نمائندے۔ یہ ہے وہ اطاعت رسول جس کے بارے میں قرآن مجید میں واضح ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ماننے والو، دیکھو اطاعت اختیار کرو، کہا مانو، اللہ کا بھی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، ولا تبطلوا اعمالکم، اور دیکھو اپنی کمائی کو، اپنے عمل کو ضائع نہ کرو۔ کیا مطلب ہے؟ اگر ان کی اطاعت میں نہیں ہے تو تمہاری ساری کمائی اکھاڑت جائے گی، اس کا کہیں کوئی جو ہے تمہیں کوئی بدلہ نہیں ملے گا اگر ان کی اطاعت میں نہیں۔ اور وہ آخری فیصلہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں دے گئے، فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا، الا من ابا، سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا جنت میں جانے سے۔ سنبھالو اپنی جنت، مجھے نہیں چاہیے۔ اس پر بڑی حیرانی ہوئی صحابہ کو، وہ کون سا امتی ہوگا جو کہے گا جی مجھے نہیں چاہیے جنت رکھو اسے؟ فرمایا وَمَن یَأْبَ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون انکار کرے گا؟ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فدخل الجنہ، میرا امتی ہوگا جس نے میرا کہا مانا، میری اطاعت کی، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَىٰ، اور میرا امتی ہو کر میری نافرمانی کر رہا ہے، میں کہتا ہوں ادھر کو چلو، وہ کہتا نہیں میں تو ادھر نو جانا، میری نافرمانی کر رہا ہے، فقد ابا، اس نے خود جانے سے انکار کر دیا۔ جان لیجیے یہ ہے حیثیت رسولوں کی جو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، ان کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنی سیرت سے اپنی زندگی گزار کر انسانوں پر حجت قائم کر دی۔ کہ کل قیامت کے دن کسی کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا پیش کرنے، قرآن مجید میں موجود ہے، رسلا مبشرین و منذرین، ہم رسولوں کو بھیجتے رہے ہیں کیا کرنے کے لیے؟ بشارت دینے کے لیے اور آگاہ کرنے کے لیے۔ بشارت دے دو انہیں، جو اس کو تسلیم کر لیں، اس ہدایت کی پیروی کریں، رسول کی اطاعت اختیار کر لیں، ان کی اتباع اختیار کر لیں، انہیں بشارت دے دو، اور جو نہیں کرتے انہیں آگاہ کر دو تمہارا انجام برا ہونے والا۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد کسی کے پاس قیامت کے دن کسی انسان کے پاس کوئی حجت نہ رہ جائے، عذر نہ رہ جائے پیش کرنے۔ تو یہ ہے جو اللہ کے رسول اپنی زندگی اس ہدایت کے مطابق گزار کر وہ حجت قائم کرتے ہیں، اور وہ ہے جو امتیوں کے فرض لگایا گیا ہے کہ ان کی پیروی کرو، ان کی اطاعت کرو، تو تمہارے لیے بھی اللہ کی محبت ہے، تمہارے لیے بھی مغفرت ہوگا۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر تعلق صحیح نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کس طرح حجت قائم کرتے رہے ہیں، اور ہر رسول حجت قائم کر کے گیا۔ دیکھیے تمام رسولوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے، اللہ 3 چیزیں دے کر ہر رسول کو بھیجتے جس کے لیے انہوں نے حجت قائم کی ہے، نمونہ دیا ہے، عمل کر کے دکھایا ہے، اسوہ چھوڑا ہے کہ کسی کے پاس کل کوئی عذر نہیں ہوگا پیش کرنے کے لیے۔ فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم ہر رسول کو بھیجتے رہے ہیں بینات دے کر۔ یہ ہے پہلی چیز جو ہر رسول کو عطا کی گئی۔ بین کسے کہتے ہیں؟
لیکن اس چیز کو کہتے ہیں جسے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ روز روشن کی طرح آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ نشانیاں دے کر بھیجتا رہا ہے اپنے رسولوں کو کہ قوم پہچان لے یہ اللہ کے رسول ہیں۔ کیوں؟ اگر جن کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا وہ پہچانے ہی نہ یہ اللہ کے رسول ہیں تو عذر ختم نہیں ہوتا، حجت ختم نہیں ہوتی، قائم نہیں ہوتی۔ اس لیے اچھی طرح جان لیجئے وہ نشانیاں اللہ دے کر بھیجتا ہے ہر رسول کو کہ تاکہ قوم پہچان لے یہ اللہ کے رسول ہیں، تاکہ حجت قائم ہو جائے۔ اور ہر قوم نے پہچانا، اس وجہ سے نہیں مانا کہ انہیں پتہ نہیں چلا، نہیں، ماننے میں رکاوٹیں دوسری آتی ہیں، اور وہ ہیں جو آج ہر شخص کو اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت۔ قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ ذکر کن کا آیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بار بار ذکر ہے۔ بڑی صورتوں میں سے تو کوئی خالی ہوگی جن کا اس کا ذکر نہیں۔ ان کو کس کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا؟ انہیں فرعون کی طرف۔ اذهب الى فرعون انه طغى۔ کیا فرعون کو پتہ نہیں تھا یہ اللہ کے رسول ہے؟ اچھی طرح جانتا۔ چنانچہ قرآن مجید میں گواہی موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی گواہی موجود ہے جو دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ چنانچہ سورہ نمل میں فرمایا فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً، جب ان کے پاس ہماری وہ نشانیاں پہنچ گئی جو آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھیں، قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہنے لگے تو کھلا جادو۔ وَجَعَلُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، انہوں نے انکار کر دیا ماننے کا، کس وجہ سے؟ ظلم کرتے ہوئے اور اپنی برتری کی بنیاد پر، اپنی حیثیت کی بنیاد پر، اپنی بادشاہت کی بنیاد پر، اس وجہ سے انہوں نے انکار کیا۔ ورنہ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ان کے دلوں میں پورا یقین تھا کہ یہ اللہ کے رسول۔ اس امت کا فرعون کون تھا؟ ابو جہل، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا یہ امت کا فرعون۔ کیا اسے نہیں پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں؟ اچھی طرح جانتا۔ چنانچہ سیرت صحابہ میں مولانا نے واقعہ لکھا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں اور ابو جہل ایک دن بیٹھے ہوئے تھے محفل میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر ہمیں ہدایت دعوت دی۔ ابو جہل نے آگے سے بڑی الٹی سنائی، تانے دیے، گالیاں دی، جھڑکا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے کر چلے گئے، تشریف لے گئے۔ حضرت مغیرہ کہتے ہیں میں نے بعد میں پوچھا، اے ابو جہل تم نے بڑی زیادتی کی، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ ہے؟ اب یہ اس کے الفاظ ہیں جو کوٹ کیے گئے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کی قسم انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، انہیں پتا تھا، تمہیں کیوں پتا نہیں تھا؟ علم کی بنیاد پر تو نہیں۔ اس نے کہا پھر مانتے کیوں نہیں؟ یہ کیوں تم نے رویہ اختیار کر رکھا ہے؟ اس نے کہا بھائی بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے ہم اور بنو ہاشم برابر کے سردار ہیں، وہی نہیں ہم بھی سردار ہیں۔ بنو ہاشم نے ہمیں کہا کہ یہ حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت ہمیں دے دو، ہم نے کہا چلو دے لو کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا کعبے کی تولیت ہمیں دے دو، ہم نے کہا چلو لے لو کوئی بات۔ اب کہتے ہیں ہمارے رسول کو مانو، اور ان کو رسول کو ماننے سے نیچے لگنا پڑتا ہے، پھر سرداری نہیں رہتی۔ یہ ہے رکاوٹ اصل کی۔
اور دنیا میں جب بھی رکاوٹ ہوئی ہے اسی بنیاد پر ہوئی ہے کہ لوگوں نے اللہ کی حاکمیت کو چھوڑ کر خود حاکمیت اپنے جو ہے قائم کی اور بڑے بن بیٹھے. یہ جسے ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول آئے. یہ ہے انانیت جو انسان کے آڑے آتی ہے، لاعلمی نہیں. میں سادہ سی مثال سے بھائی سے سمجھایا کرتا ہوں. آج کوئی مسلمان ایسا ہو سکتا ہے جسے معلوم نہ ہو کہ نماز فرض ہے؟ کیوں بھائی کوئی ایسا ہوگا؟ مسلمان بھی ہو اسے پتہ نہ ہو نماز فرض ہے، پڑھتا کیوں نہیں؟ جانتا نہیں ہے نماز فرض ہے؟ نہیں، یہ اندر والا جھکنے پر نہیں آتا، یہ پابندیاں اختیار کرنے پر نہیں آتا. جان لیجئے جس کا یہ حال ہو وہ دعویٰ کرتا رہے ایمان کا، اللہ تعالیٰ اس کے دعوے کو اون نہیں کرتے. صاف صاف قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو، جس کا دعویٰ کرتے ہو اس کے مطابق تمہاری کردار کیوں نہیں ہے؟ تمہاری زندگی اس کی شہادت کیوں نہیں دیتی جس کا دعویٰ کر رہے ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. یہ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی چیز ہے. تم تو سمجھتے ہو بڑے چہتے ہیں شاید کہ جو تم کہو کرو نہیں. تم دعویٰ کرو اللہ کے رسول کو ماننے کا اور ان کی شکل بھی تمہیں اچھی نہ لگے، ان کی سیرت بھی تمہیں نہ بھائے، ان کا رہن سہن بھی تمہیں اچھا نہ لگے، تو یہ پھر دعویٰ ہے، ماننا نہیں. کیونکہ ماننے کا تقاضا اتباع، اور اتباع کا جزو لازم محبت ہے، اور وہ سب سے زیادہ جب تک رسول کی ذات سے نہ ہو اس وقت تک ایمان کامل ہے. یہ وہ چیز ہے اچھی طرح جان لیجئے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا. آپ نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا تکبر. کیوں؟ انسان کا مقام عبدیت ہے، اور عبدیت کو تکبر ختم کر. یہ صرف اللہ ہی کو زیب دیتا ہے، کبریائی صرف اس کے. اس لیے آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہ میرا جامہ ہے، جو اسے چھیننے کی کوشش کرتا ہے میں اسے برداشت نہیں کرتا. اس لیے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا تکبر ہوا جنت میں نہیں جائے. اس پہ صحابہ کو فکر پڑ گیا. ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی چاہتا ہے میرے کپڑے اچھے ہوں، نئے ہوں، میرا جوتا اچھا ہو. کیا یہ اچھا جوتا پہننا اور اچھے کپڑے پہننا تکبر ہے؟ اسے یہ شک پڑ گئی. آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، ان اللہ جمیل و یحب الجمال. اللہ خوبصورت ہے، وہ تو خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. وہ کب کہتا ہے محنت کہتے رہو؟ ویسے بھی سوچئے یہ ساری چیزیں اللہ نے کن کے لیے پیدا کی ہیں؟ ہمارے لیے پیدا کی، اپنے لیے تو نہیں. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. وہ اللہ جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ تمہیں زمین پر نظر آ رہا ہے. کیسے کھاؤ، اسے پہنو، اسے استعمال کرو، لیکن اس کی وجہ سے غرور نفس نہ آئے، کہیں تکبر نہ آئے. یہ مطلوب نہیں. پھر پوچھا گیا اللہ کے رسول تکبر پھر کیا ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو ہر مومن بندہ مومن کو اپنے اندر جھانکنا چاہیے. آپ نے فرمایا تکبر یہ ہے بطر الحق وغمط الناس. انسان کا دل گواہی دے حق یہی ہے، حق واضح ہو جائے، اس کی سمجھ میں آ جائے،
اللہ کو ماننے سے کیا فرائض عائد ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے سے مجھ پر کیا فرض عائد ہوتا ہے، یہ سب دل گواہی دے پھر بھی جھٹلا دے اور اسے اختیار نہ تکبر اس کا۔ اب کون سی چیز آڑے آئی ہے اور کس چیز نے روک رکھا ہے؟ دل گواہی دے رہا ہے، حق تو یہی ہے، سمجھ بھی آ گئی ہے، اب کیوں اختیار نہیں کر رہا؟ کون سی چیز آڑے آ رہی ہے؟ انانیت، یہ اندر والا پابندیاں اختیار کرنے پر نہیں آتا۔ کیوں؟ ماننے سے پابندیاں اختیار کرنے پڑتی، ماننے سے باقی اس کی شہادت دینی پڑتی، اس کی گواہی دینی پڑتی اپنے کردار سے اور اپنی شخصیت سے۔ یہ ہے تکبر۔ وغمط الناس، اور دوسرا ہے لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ کس بنیاد پر؟ کسی کنبے قبیلے میں ہونے کی وجہ سے، کسی زبان کی بنیاد پر، کسی علاقے کی بنیاد پر، کسی رنگت کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑھیا سمجھنا اور دوسروں کو گھٹیا سمجھنا۔ اس بنیاد پر اگر کسی کو گھٹیا سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو بڑھیا، تو یہ بھی تکبر۔ کیوں؟ اللہ نے ایک ہی جوڑے سے سب کو پیدا کیا اور پیدا کرنے والا بھی ایک ہے، اس لیے اچھی طرح جان لیجئے انسانی سطح پر کسی کو کسی پر کوئی فرق نہیں۔ اس کی بنیاد پر بڑے بن بیٹھنا، میں فلاں ہوں، یہ تکبر کی۔ کیا فرمایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ؟ یہی تو نفی کر کے گئے، جسے دنیا مانتی ہے مساوات انسانی کے بعد بہت کہے گئے۔ یہاں تک کہ عیسائی رائٹر لکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بڑے بات کہے کہ انسان برابر ہیں، انسانی حیثیت سے کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے معاشرہ اس بنیاد پر قائم کیا ہے تو محمد عربی نے کیا ہے۔ یہ قدریں پیدا سے کیا فرمایا تھا؟ لا فضل لعربی علی العجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا اسود علی احمر کلکم بنو آدم وآدم من تراب۔ اور دوسرے ہے الا بالتقوی۔ دیکھو کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے کہ وہ عرب میں پیدا ہو گیا اور عجم میں پیدا ہو اس کی وجہ سے وہ بڑھیا ہو گیا اور گھٹیا ہو گیا۔ کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پر نہیں ہے، کالے کو گورے پر۔ کلکم بنو آدم، تم سارے کے سارے آدم کے بیٹے ہو، آدم کے اولاد، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ اگر شرف ہے تو بالتقوی، کردار کی بنیاد پر شرف ہے، پیدائش کی بنیاد پر شرف نہیں۔ یہ ہے وہ تکبر، اور یہی آڑے آتا ہے، یہی رکاوٹ بنتا ہے حق کو قبول کرنے میں، وگرنہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے حق کو اس طرح واضح کر دیا ہے کہ قیامت کے دن کسی کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا پیش کرنے۔ جان لیجئے پہلی حجت قائم کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور سارے رسولوں نے اپنے ذاتی کردار کی بنیاد پر۔ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں ہی میں سے تھے کہ نہیں؟ من انفسکم، تم میں سے بھیجے ہیں۔ بھائی ان کے بھی گھر والے تھے، اولاد بھی تھی، رشتہ دار بھی تھے، کنبہ قبیلہ بھی تھا کہ نہیں؟ یہ پیٹ لگا ہوا تھا، بھوک لگتی تھی کہ نہیں؟ تھکاوٹ ہوتی تھی کہ نہیں؟ انہیں بھی آرام چاہیے تھا کہ نہیں؟ ان کے اندر بھی شہوت تھی کہ نہیں؟
کیا خیال ہے وہ روزی کما کر کھاتے تھے یا آسمان سے آتی تھی؟ کما کے کھاتے. آپ کو معلوم ہے ہر رسول سے کہلوایا گیا لوگو کہیں تمہیں یہ شبہ نہ ہو کہ میرا روزی کا معاملہ ہے، میں اس لیے تمہیں دعوت دے رہا ہوں کہ میری اس سے روزی ہے. لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پہ تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے لیے ہے، یہ میرا پیشہ نہیں ہے. جان لیجئے جب اللہ کا حق آیا انہوں نے کسی چیز کو رکاوٹ نہیں بننے دی، کسی دنیا کی تکلیف کو، فقرہ فاقہ کو، کسی رشتے کو رکاوٹ نہیں بننے دیا. اس حق کو قبول کیا ہے، اس کی زد پڑی ہے تو اسے برداشت. مثالیں موجود ہیں. جب طائف میں پتھر پڑے ہیں، خون نکلا ہے تو غشی طاری ہوئی کہ نہیں؟ تکلیف ہوئی کہ نہیں؟ کس طرح سے اللہ سے آ کے دعا کی ہے، اللہ کن کے سپرد کر دیا ہے مجھے، میرا یہ حال ہو رہا ہے. اور وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جنگ خندق کے موقع پہ بہت قحط کا سما تھا، سردی بھی بہت تھی، لیکن خندق کھودنی تھی، لگے ہوئے تھے، آپ بھی لگے ہوئے تھے، صحابہ بھی. تو ایک صحابی نے کہہ دیا اللہ کے رسول اب تو کمر بھی دوری ہو رہی ہے، برداشت نہیں ہو رہا، ہم نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں تاکہ کمر سیدھی رہے. تو آپ نے جواب نہیں دیا، کرتا اٹھا دیا اور ادھر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. تو کہیں باہر بیٹھے ہوئے جو ہے کمانڈ نہیں کر رہے تھے، ساتھ تھے. یہ ہے جو حجت قائم کی اپنے کردار سے، اپنی ذاتی زندگی بتا کر. واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا جب فیصلہ ہو گیا اب جنگ بدر کے لیے، کب بدر کے میدان کی طرف جانا ہے، تو اتنے اونٹ کم تھے کہ 3 صحابہ کے باری ایک اونٹ پر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی 3 آدمیوں کی ایک اونٹ تھا. حضرت علی تھے، ایک دوسرے صحابی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. انہوں نے، وہ جوان تھے ویسے بھی، بڑی گزارش کی، اللہ کے رسول آپ سوار رہے ہیں، ہم پیدل چلتے ہیں، آپ کا حق بنتا ہے، آپ بزرگ بھی ہیں. فرمایا میں اپنا اجر ضائع نہیں کرنا چاہتا، میں اپنی باری پر بیٹھوں گا، میں تم سے کبھی میں اپنا اجر نہیں ضائع کرنا چاہتا، باری باری سواری کر کے. اس لیے فرما گئے ہیں اس دین پر عمل کرتے ہوئے تمہیں فقر و فاقہ آئے، کوئی تکلیف محسوس ہو، یہ تو بہت بڑی تکلیف ہے، میں کیا کروں، مجھے تو بچوں کی روزی کمانی ہے، مجھے تو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تمہیں مشکل لگے پیچھے دیکھ لینا، میری زندگی میں اس سے بڑی تمہیں تکلیف نظر آ جائے گی اور بڑا فاقہ نظر آ جائے گا. یہ ہے وہ سیرت جو نمونہ بنائی ہے. جان لیجئے اللہ نے اختیاری فقر و فاقہ کروایا ہے، مجبوری کا نہیں. موجود تھا سب کچھ، آسائش آ گئی تھی مدینے میں بھی، لیکن آپ کو وہ آسائش نہیں دی گئی. کیوں؟ کل کو کوئی امتی کہہ نہ سکے کہ میں کیا کروں، میرا تو یہ حال ہے اور میری تو یہ پوزیشن ہے، میں کیسے عمل کر سکوں. اللہ کے رسول کے پاس تو یہ موجود تھا، ان کو تو یہ سہولتیں تھیں، ان کو تو یہ تھا، انہوں نے کر لیا تو کیا ہے. کیونکہ صحابہ کے بھی 20 بچے تھے، انہیں بھی پیٹ لگے ہوئے تھے کہ نہیں؟ وہ بھی روزی کما کے کھاتے تھے یا اوپر سے آتی تھی؟ نہیں، انہیں بھی وہی ساری حاجتیں لائق تھی جو ہمیں ہیں. لیکن حق کو جب قبول کیا ہے تو ہر تکلیف برداشت کی اور اللہ کی راہ کا حق ادا. یہ ہے وہ پہلی حجت جو قائم کی ہے اپنے ذاتی کردار سے، جس کے لیے کہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي.
اگر تمہیں بھی اللہ کی محبت چاہیے، تمہیں بھی گناہوں کی بخشش چاہیے، تو میرے راستے پر چلے آؤ۔ راستہ یہ ہے اس کو حاصل کرنے کا۔ دوسری حجت کیسے قائم کیا اللہ کے ہر رسول نے؟ اس نظام عدل کو قائم کر کے، وہ دنیا کے لیے رحمت کا نظام قائم کر کے کہ جس میں ہر شخص کو اس کا حق مل سکے، وہ قائم کر کے ہر رسول گیا اور اس کی شہادت دے کر کے۔ چنانچہ دو چیزیں کیا ہیں جو اللہ اور دے کر بہتر رہا؟ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اللہ ہر رسول کے ساتھ نازل کرتا رہا ہے کتاب اور میزان۔ ہم ایک ہی کو جانتے ہیں، دوسری بھول گئے۔ اللہ ہر رسول کو دو چیزیں دے کر دیتا، کتاب اور میزان۔ یہ میزان کیا ہوتی ہے بھائی؟ ترازو۔ کس کی نشانی ہے؟ عدل، انصاف۔ ہم نے بھی کہیں بنا رکھی ہے، کہیں لاہور جانا پڑے یا اسلام آباد جانا پڑے تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی بلڈنگ پر نظر ڈال دیجئے، ہم نے بھی ترازو بنا رکھی۔ کس کی سمبل ہے؟ عدل، انصاف، لوگوں کے حقوق۔ تو اللہ ہر رسول کو وہ میزان بھی دے کر بھیجتا رہا ہے، اسے بھی نافذ کرو۔ وہ صرف نمازیں پڑھانے اور روزے رکھوانے نہیں آئے، وہ اللہ تعالیٰ کا وہ نظام عدل قائم کرنے کے لیے بھیجے گئے، تاکہ ہر شخص کے لیے ممکن ہو سکے کہ وہ اپنی اجتماعی زندگی میں بھی اور انفرادی زندگی میں بھی اللہ کی بندگی کا حق ادا کر سکے۔ ورنہ یہاں وہ عدل کا نظام نہیں ہے، وہ حق ادا کرنا ممکن ہی نہیں۔ آج آپ جس نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، اس کے تحت اسلام کے مطابق فیصلے ہیں؟ معیشت آپ کی اسلام کے مطابق؟ سیاست، تہذیب، اس میں اجتماعی زندگی میں کوئی کوشش بھی کر لے تو کر نہیں سکتا، لیکن فرض تو اجتماعی زندگی میں بھی ہے، انفرادی میں۔ یہ اجتماعی زندگی میں تو سب سے مشکل ہوتا ہے اس عدل کے نظام کو قائم کرنا، یہیں پر تو سب سے زیادہ تکبر آتا ہے کہ لوگ لوگوں کے حکمران بن بیٹھتے ہیں، لوگوں کو غلام بنا دیتے ہیں، اور ان کے خون پسینے کی جو ہے کمائی سے اپنے آپ کے لیے عیاشی اور آپ کے لیے اپنے آپ کے لیے عیاشی حاصل کرتے ہیں۔ یہی تو سب سے بڑی خرابی آتی ہے۔ جان لیجئے اللہ ہر رسول کو وہ کتاب کے ساتھ میزان بھی دے کر بھیجتا ہے، کہے کے لیے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں کے اندر عدل اجتماعی قائم کیا جائے، وہ عدل پر قائم ہوں، عدل پر کھڑے ہو جائیں، تاکہ ہر شخص کے لیے ممکن رہ سکے کہ وہ اپنی ضروریات بھی حاصل کر کے کو اللہ سے دولت آنے کے لیے بھی قابل ہو سکے، اسے وہ بھی وقت مل سکے۔ ورنہ یہاں ظلم کا نظام ہوتا ہے، غریب کو کہاں وقت ملتا ہے اللہ کے ساتھ جو ہے دور لگانے کے لیے، ان چیزوں پر جو ہے دور کرنے کے لیے۔ وہ تو بیچارہ پیٹ پالنے کے لیے جو ہے گولوں کی بیل کی طرح دن رات جو ہے وہ اپنے آپ کو لگا دیتا ہے، اور پھر بھی مشکل سے اس کا پیٹ پالتا ہے۔ تو اللہ کے رسول وہ نظام قائم کرنے کے لیے آتے ہیں جسے قرآن دین کہتا ہے، نظام زندگی۔ اور اچھی طرح جان لیجئے اللہ کا ہر رسول وہ دین قائم کر کے، یہ رسولوں کے بھیجنے کا مقصد ہے، مقصد بعثت ہے، اس لیے اللہ نے ہر رسول کے ذریعے پورا کیا، بھیجے اس لیے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اس لیے ذرا سوچئے اللہ رسولوں کو کہاں بھیجتا رہا؟ کسی گاؤں میں نہیں بھیجا، کسی بستی میں نہیں بھیجا، کسی قصبے میں نہیں بھیجا۔ جب بھی رسول کو بھیجا ہے تو اس وقت کے دارالخلافہ۔ کیوں؟
نظام دینے والے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں جن کا سکہ چل رہا ہوتا ہے، جنہوں نے اپنی خدائی قائم کر رکھی ہوتی ہے، اور لوگوں پر مسلط ہوتے ہیں، وہ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور جب تک کسی اجتماعیت میں جو نظام رائج ہو وہ ختم نہ ہو تو دوسرا آ ہی نہیں سکتا۔ کسی ریاست میں 2 دستور ہو سکتے، 2 نظام ہو سکتے، نظام ہمیشہ ایک ہوتا۔ جب تک پہلا ختم نہ ہو دوسرا آ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ ہر رسول کو دارالخلافہ میں بھیجتا رہا ہے، انہیں کہتا رہا آؤ اپنی حاکمیت چھوڑو، اللہ کے عدل کے نظام کو قائم کرو۔ لیکن وہ سردار اپنی سرداری قربان کرنے پر نہیں آتے تھے، سرمایہ دار اپنی مفادات کی قربانی پر نہیں دیتے تھے، اس لیے جھٹلا دیتے تھے، مگر نہ اچھی طرح پہچانتے تھے اللہ کے رسول۔ اور یہ نظام قائم کرنا اتنا لازم تھا کہ جب حجت قائم ہو گئی ان پر، پوری طرح پہنچا دیا گیا، پھر بھی نہیں مانے، تو اللہ نے اپنے رسول اور ماننے والوں کو ہجرت کرائی اور پیچھے پوری بستیاں نیست و نابود۔ کیوں؟ وہ رکاوٹ بن رہی تھی اللہ کے اس نظام کے آگے، اللہ کی اس رحمت کے آگے رکاوٹ بن رہی تھی، اس لیے پوری بستیوں کو نیست و نابود کر دیا، اور پھر اپنے رسول اور ان کے ماننے والوں کے ذریعے وہ نظام قائم ہے۔ اور ہر رسول اس نظام کے مطابق جو اس دور کا نظام اللہ نے دیا تھا اس پر عمل کر کے وہ معاشرہ قائم کر کے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ چیز آپ کو واضح ہو جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہاں بھیجا؟ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قرآن عربیًا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ۔ اے ہمارے رسول، جیسے ہم پہلے رسولوں کو بھیجتے رہے ہیں صدر مقام پر کسی ملک کے، آپ کو بھی ہم نے صدر مقام پر مبعوث فرمایا۔ جان لیجئے پورے عرب پر دین مکے والوں کا تھا جو رائج تھا، ان کے ہاتھ میں تھا، جسے جی چاہے حلال قرار دے دیں، جسے جی چاہے حرام قرار دے دیں، جسے جی چاہے کر دیں، ساری ان کے پاس تھا رہے، اس لیے وہاں بھیجا۔ مکے والوں نے نہیں مانا، 13 سال تک سمجھایا انہیں، نہیں مانا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اپنے رسول اور ماننے والوں کو ہجرت کروائی، لیکن پیچھے عذاب نہیں بھیجا۔ پہلے تو اللہ جو ہے بستیوں کو غرق کر کے برباد کر کے دین قائم کرتا تھا نا، یہاں نہیں کیا۔ کیوں؟ سوچا کبھی آپ؟ اگر یہاں بھی اللہ تعالیٰ معجزے سے کر دیتا تو ہمارے پاس کوئی اسوہ نہ رہتا، کوئی سیرت نہ رہتی کہ جس کو ہم قبول کر کے اپنی زندگی گزار سکتے۔ کیوں؟ ہم کہتے وہ اللہ کے رسول تھے، معجزے سے اللہ نے کر دیا، ہم تو امتی ہیں، ہم کیا کریں؟ نہیں، پیچھے عذاب نہیں بھیجا، بلکہ ہجرت کروا کے ایک بیس دے کر قدم بہ قدم چل کر انسانی سطح پر ساری محنت کروا کے اس دین کو غالب کیا ہے، تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے نمونہ۔ کیا کیا آپ نے مدینے آ کر؟ 6 مہینے لیے صرف، مسجد نبوی تعمیر کر دی، ہیڈ کوارٹر بن گیا، جتنے مہاجر آئے تھے انہیں انصار کے بھائی بھائی بنا دیا، اس معاشرے کے فرد بنا دیا، کیونکہ علیحدہ انتظام کرنا جو ہے ممکن ہی نہیں۔ 3 قبیلے یہود کے تھے، ان سے وعدہ کر لیا اگر کوئی مدینے پر حملہ آور ہوگا تو مل کر دفاع کریں گے، کیوں تم بھی یہاں بستے ہو۔ اس کے بعد کیا کیا؟ کسی قبیلے پر چڑھائی نہیں کی جو مدینے کے ارد گرد تھے۔ کیا وہ ایمان لاؤ، مانو، نظام کو قبول کرو؟ نو۔ کدھر کا رخ کیا؟ مکے۔ کیوں؟ پتا تھا دین ان کا رائج ہے، جب تک وہ دین ختم نہیں ہوگا دوسرا دین اس کی جگہ لے ہی نہیں سکے۔
میں سمجھانے کے لیے بھائی کہا کرتا ہوں، مدینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو مان لیا گیا تھا کہ نہیں؟ وہ بھی اتنے کی بستی تھی جتنا مکہ تھا. کسی نے سمجھا نیا دین آ گیا؟ نہیں. کیوں؟ وہ پہلے دین والے موجود تھے، جن کا سکہ چل رہا تھا، جن کی حکمرانی ابھی تک موجود تھے. اور جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ کو معلوم ہے کسی سے لڑنا نہیں پڑا. وہ پہلا دین ختم ہو گیا، اللہ کا دین آ گیا، سارے قبیلوں نے آ کر اسلام قبول کر لیا، کسی سے لڑنا ہی نہیں پڑا. کیوں؟ پتہ چلا پہلا دین جاتا رہا اور دوسرا نظام قائم. قبیلوں نے آ کر اسلام قبول. تو جان لیجیے جب تک پہلا دین ختم نہ ہو دوسرا آ ہی نہیں. وہ نظام ہمیشہ ایک ہوتا ہے. ہاں مذہب 10 بھی ایک جگہ رہ سکتا ہے، دین ایک ہی ہوگا، دو نہیں ہو سکتے. اور ہمیں اللہ نے دین دے کر بھیجا ہے، مذہب نہیں. مذہب کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ، اس کے ساتھ عبادت، اس کے ساتھ رسومات. یہ مذہب کا دائرہ ہے. اور دین کیا ہے؟ ان تینوں کے ساتھ سماجی نظام، معاشرتی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام، پوری زندگی کا نظام، پوری زندگی کا کوڈ آف لائف، دستور العمل، وہ ہمیشہ ایک ہوتا ہے. مذہب 10 بھی رہ سکتے ہیں. آج سے بھائی چلو آج کی مثال نہیں دیتے، ہے تو وہی حال. آج سے 60-70 سال پہلے یہاں دین کس کا تھا؟ نظام کس کا تھا بھائی؟ ملکہ برطانیہ آپ کی حکمران تھی. وہاں فیصلے ہوتے تھے، پارلیمنٹ میں قانون بنتا تھا جو یہاں پر آپ پر نافذ ہوتا تھا. اور مذہبی آزادی تھی. تم ایک کو مانو، تم 10 کو مانو، تم 100 کو مانو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تم اپنی عبادت جیسے جی چاہے کرو، تم مسجد میں جا کر کر لو، تم مندر میں کر لو، تم چرچ میں جا کر لو، تم ہندو رہو، پارسی رہو، سکھ رہو، مسلمان رہو، جو جی چاہے رہو اپنی ذاتی زندگی میں جیسے. لیکن نظام ہمارا ہوگا. وہاں نہیں پوچھا جائے گا تمہارے قرآن میں کیا لکھا ہے، وہاں نہیں پوچھا جائے گا تمہاری گیتا میں کیا لکھا ہے، تمہاری بائبل میں کیا لکھا ہے. نہیں، نظام وہ ہوگا جو ہمارا ہے. ہاں تم اپنے اپنے مذہب پہ عمل کرو. جان لیجیے مذہب 10 بھی رہ جاتے ہیں، لیکن نظام وہ ہوتا ہے جو قائم ہو اور نافذ ہو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی حیثیت رسولوں میں اور انبیاء میں کیا ہے؟ باقی سارے رسولوں کو کتاب اور میزان دے کر بھیجا کہ اسے نافذ کرو. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آیات آئی ہیں؟ 3 بار آئی ہیں قرآن میں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہ اللہ جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کتاب کی جگہ الہدی دے کر بھیجا، کامل ترین ہدایت، پورا نظام زندگی، بل دین الحق، اور حق کا نظام. کس لیے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے صرف اپنے ہاں نہیں رائج کرو، اسے باقی دینوں پر بھی لگا دے. کیونکہ یہ آخری دین ہے جو اللہ نے پسند کر لیا ہے پوری انسانیت کے لیے. اور اللہ چاہتا ہے یہ دین قائم ہو، یہ نافذ ہو، اور پوری دنیا پر اس کی حکمرانی ہونی چاہیے. اس لیے دے کر بھیجا. مجھے یہ تیسری بار پتہ ہے کب نازل ہوئی ہے؟ یا پورے عرب پر اللہ کا دین نافذ ہو چکا. 8 ہجری میں ہو گیا تھا نا، یہ 9 ہجری میں آیت نازل، تاکہ یہ نہ سمجھ لیا جائے یہ صرف عرب کے لیے آیا اور قائم ہو گیا اور ہماری ڈیوٹی جو ہے ختم ہو گئی. نہیں، یہ باقی دینوں پر بھی غالب کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. وہاں بھی یہ نظام قائم ہونا چاہیے. ہاں وہ نہیں مانتے
اپنے دین کو مذہب بنا دیں اور جو جی چاہے عقیدہ رکھیں جیسے اپنی جی چاہے بن، لیکن اللہ کا دین غالب ہونا چاہیے، نظام یہ قائم ہونا چاہیے، عدل اور قسط کا یہ نظام ہے جو انسانیت کے لیے اللہ نے پسند کیا۔ نہ جو وہاں پر جا کر پڑھیے آیت نازل ہوئی، اس سے پہلے قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، مسلمانوں تمہاری جنگ ختم نہیں ہوئی، جنگ جاری رکھو ان سے جو نہیں مانتے اللہ کو اور آخرت، ان کے ساتھ جنگ جاری رکھو، اللہ کا دین ان پر بھی نہ کرو۔ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، ان سے بھی جنگ جاری رکھو جو ان چیزوں کو حرام قرار نہیں دیتے جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا۔ کیوں؟ یہ اس کا اختیار ہے کسی چیز کو حلال حرام کرنے کا، اس لیے جو اسے قرار نہیں دیتے ان سے بھی جنگ جاری رکھو۔ اور تیسری کیٹیگری کیا ہے؟ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، اور جو اپنے دین کو اب چھوڑ کر دین حق کو قبول نہیں کرتے ان سے بھی جنگ جاری رکھو۔ یہ کون ہے؟ من الذین اوتوا الکتاب، جن کو ہم نے کتابیں دے رکھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس کا دین لے کر آئے تھے؟ اللہ کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کا دین لے کر آئے تھے؟ اب ان دینوں کا ٹائم ختم ہو گیا، اب یہ دین الحق اللہ نے پسند کر لیا ہے پوری انسانیت کے لیے قیامت تک، اب انہیں بھی اپنے دین کو دین الحق کے طور پر قبول کرنا چاہیے۔ اس لیے وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، جو اپنے دین کو اب دین حق نہیں بناتے ان سے بھی جنگ رکھو۔ کون؟ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن کو ہم نے کتابیں دے رکھی۔ ہاں، زبردستی نہیں منوایا جائے گا، کسی شخص کو مجبور نہیں کیا جائے گا تم اسلام قبول کرو، نہیں، اللہ کے نظام کو غالب کر لو۔ وہ نہیں ماننا چاہتا، اپنے دین کو مذہب بنا کر اَن یُؤْتَ الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، آج سے جزیہ دے اور اس نظام کے تابع ہو کر۔ نظام یہ قانون ہے۔ یہ کہہ کے نکلے تھے صحابہ، کیوں بھائی کیوں نکلے تھے؟ کہتے اللہ کے رسول اپنا کام کر گئے ہیں، اللہ کا دین غائب ہو گیا ہے، اللہ خیر صلاح میں گزارو جن کی اسی کے تحت میں نہیں، انہوں نے یہ فرض سمجھا تھا کہ یہ فرض ہمارے ذمے ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کیا جائے، اس لیے نہیں۔ کیوں بھائی انہیں پتا تھا کہ مکے میں ایک نماز پڑھنے سے 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے، پتا تھا؟ پتا تھا مدینے میں ایک نماز پڑھنے سے 1,000 کا ثواب ملتا ہے؟ اور مدینے کی گلیوں سے انہیں پیار تھا کہ نہیں؟ ہمارے تو جھوٹے پیار ہیں نا، ہمیں بلا لا مدینے آپ آؤں جوگا نہیں انہوں واقعی پیار تھا، کیوں چھوڑا انہیں؟ ساری فضیلتیں چھوڑ کر ہٹ گئے، اس لیے کہ وہ فرض تھا اور یہ فضیلتیں تھیں، اور جب تک فرض ادا نہ ہو فضیلتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اچھی طرح فضیلتیں فرض کے ساتھ ہوتی ہیں، فرض ادا ہی نہ ہو، کوئی شخص عشاء کی نماز ہی نہ پڑھے اور ساری رات نفل پڑھتا رہے، کوئی ملے گا؟ کچھ ہاں، عشاء پڑھ کے پڑھو، سونے پہ سہاگا، تو انہیں پتا تھا وہ فرض ہے، اس لیے نکلے تھے۔ اور کیا جواب دیا تھا جب رستم نے پوچھا؟ اس نے کہا بھائی کوئی آدمی بھیجو، میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ بھیجا گیا ایلچی، اس نے کہا اربو تم پہلے بھی آیا کرتے تھے اور ریڈ کر کے مال لوٹ کر چلے جاتے تھے، اب تم آئے ہو جاتے ہی نہیں، تمہیں کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا دیکھو پہلے ہم اپنی مرضی سے آتے تھے اور ریڈ کر کے لوٹ کر چلے جاتے تھے، اب کیا ہوا ہے؟ لقد ارسلنا، اب ہمیں بھیجا گیا ہے، خود نہیں آئے، اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اور اللہ کے رسول نے ہمیں بھیجا، ہم رسول کے رسول ہیں۔
کس لیے آئے ہیں؟ اب مال لوٹنے کے لیے نہیں آئے. لنخرج الناس من ظلمات الجہالۃ الی نور الاسلام. ہم لوگوں کو اب جہالت کی گمراہیوں سے نکال کر اسلام کی روشنی دینے آئے. ومن جور الملوک الی عدل الاسلام. اور ہم بادشاہوں کے ظلم سے تمہیں نکال کر اسلام کا عدل کا نظام دینے آئے ہیں. اب تو اب اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کے دین کو غالب کیا جائے. اور کیا کہ نہیں؟ اور وہ عدل کا نظام لوگوں نے دیکھا. کسی کو جبراً مسلمان نہیں بنایا. اس عدل کے نظام کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام بھول گئے. پتہ چلا واقعی. یہاں تک کہ ایک واقعہ میں سنا دیتا ہوں. ایک دفعہ مسلمانوں کو اپنی کسی جنگی چال کی وجہ سے ایک علاقہ خالی کرنا پڑا. شہر خالی کر کے پیچھے ہٹنا پڑا کسی جنگی ترکیب کی وجہ سے. تو انہوں نے اس شہر کے لوگوں کا جزیہ واپس کر دیا. یہ اپنی رقم واپس لے لو. کیوں؟ یہ لی تھی اس کے عوض کہ تمہاری حفاظت کریں گے. ہم ذمہ دار تھے تمہاری عزتوں کے بھی, تمہارے مالوں کے بھی, اور تمہاری جان کے. اس لیے تم سے لیا تھا. آج ہم اس قابل نہیں ہیں کہ تمہاری حفاظت کر سکیں. ہمیں پیچھے ہٹنا پڑا. وہ رو پڑے. یہ تھا وہ نظام جو دیا تھا. اس لیے اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا. وہ نظام آج کہاں ہے بھائی؟ کہیں دنیا میں. اور ہم پکے مسلمان کے مسلمان. پیارے رسول کے عاشق. وہ کہاں ہے؟ آج برا نہ مانیے, ہم باطل کے نظام کے تحت, دین کے تحت اپنے دین کو مذہب بنا کر جزیہ دے کر زندگی گزاریں. آج نظام کن کا لاگو ہے؟ وہی جو انگریز چھوڑ گیا تھا. ابھی تک کوڈ آف لائف وہی آتا اور کوئی ہے؟ آپ کے عدالتوں میں فیصلے کس قانون کے تحت ہوئے؟ وہی ابھی تک باطل کا. اور اس کے تحت اپنے عقیدے اور نمازیں پڑھ کے رسمیں کر کے سمجھتے ہیں ہم تو دین پر عمل پیدا کیا. بڑے شیطان. حالانکہ دین ہے ہی نہیں. نظام کہاں ہے؟ اللہ نے نمازیں پڑھانے کے لیے تمہیں رسول بھیجے, صرف روزے رکھوانے کے لیے نہیں. یہ عدل کا نظام قائم کرنے کے لیے بھیجے تھے تاکہ ہر شخص کو اس کا حق ملے, اس پر ظلم ختم ہو, تاکہ وہ اپنی زندگی میں اللہ کی بندگی کا حق ادا کر سکے, اجتماعی معاملات میں بھی, انفرادی معاملات. اگر نہ ممکن نہیں. یہی ہے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیوں دیا تھا؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے جو بھی ایمان کا تقاضا پورا کریں گے, اس کے مطابق اپنی زندگی لگائیں گے. عمل صالح سے مراد نماز روزہ نہیں ہے, دین کے تقاضے پورے کریں گے جو اس ایمان کے, ان کے لیے وعدہ ہے. ہم انہیں خلافت عطا کریں گے, زمین میں حکمرانی دیں گے جس میں اللہ کی حکمرانی قائم ہو. کیوں؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, تاکہ ہر شخص اپنی بندگی کا حق ادا کر سکے اور اس میں کوئی رکاوٹ نہ رہے, کوئی شرک نہ رہے. یہ اس لیے ہم نے بھیجا. اللہ کے رسول تو بھائی یہ ہے ان کی سیرت, یہ ہے ان کی زندگی, اور پوری زندگی میں کی ہے دگو دو کہ نہیں, اور وہ دین قائم کر کے گئے کہ نہیں. یہی تو وجہ ہے. حجۃ الوداع کے موقع پہ کیا پوچھا؟ الا هل بلغت, لوگوں گواہ ہو کہ میں نے اللہ کا دین پہنچا دیا. کیا جواب دیا؟ سوال ایک کیا, جواب تین دیے. نشہد, اللہ کے رسول ہم گواہ ہیں, انک بلغت وادیت ونصحت, آپ نے پہنچا ہی نہیں دیا, حق امانت بھی ادا کر دیا, پورے کا پورا پہنچا دیا, اس میں سے کچھ چھپا کر نہیں رکھا.
وَنَصَحْتَ، اور آپ نے حق خیر خواہی بھی ادا کر دیا۔ کیا مطلب ہے؟ صرف نظریہ ہی نہیں دیا، عمل کر کے بھی دکھا دیا۔ ورنہ بڑے سے بڑا نظریہ کو دے کر جائے اور پیچھے عمل نہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ خیالی جنت دے گیا۔ اس پہ تو ممکن ہی نہیں ہے عمل کرنا۔ جو یہ کہہ گیا ہے بھائی یہ تو پریکٹیکیبل ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول نے وہ خیالی جنت نہیں دی، جو دیا ہے اس پر عمل نافذ کر کے اور اس پر عمل کر کے لوگوں کی خیر خواہی کا حق ادا کر کے، وہ ذمہ داری ہے جو ہمیں دے کر گئے ہیں۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، دیکھو میرا پورا ہو گیا معاملہ، میری سیرت تمہارے سامنے ہے، میری پوری زندگی تمہارے سامنے ہے۔ اب جن تک یہ پہنچ گیا ہے ان تک پہنچاؤ، جن تک نہیں پہنچا، اور وہ حق پہنچانے کا تب ادا ہوگا جب اس کے مطابق نظام بھی قائم کر کے دکھاؤ گے، وگرنہ کوئی نہیں مانے گا۔ اور کتنے ہم دعوے کرتے ہیں اسلام بہت اچھا دین ہے، اس کی بڑی برکتیں ہیں، اس میں بڑا انصاف ہے، اس میں لوگوں کے معاملات کا حل ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ کہاں ہے؟ دکھاؤ تو صحیح۔ اور کہیں دکھانے کے قابل تھے، لیکن ہم اپنے مذہب پر عمل کر کے سمجھتے ہیں شاید دین کے تقاضے پورے کر۔ نہیں، یہ مذہب نہیں ہے، دین ہے۔ اور اچھی طرح جان لیجئے دین کبھی وعدوں سے غالب نہیں ہوا، نظام ہمیشہ قوت سے غالب ہوتا ہے، وعدوں سے نہیں ہوتا۔ جن کے مفادات ہوتے ہیں وہ اس کے پروٹیکٹر بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ نہیں چاہتے اس میں کوئی تبدیلی آئے، اور پورا مقابلہ کرتے ہیں کہ ہماری حیثیت کو کوئی چیلنج نہ کرے۔ اس لیے اس کے لیے تلوار اٹھانی پڑتی ہے، اس کے لیے میدان میں آنا پڑتا ہے۔ اگر یہ بعضوں سے ہو سکتا ہوتا تو انبیاء سے بڑے واعظ پیدا ہو سکتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی بڑا واعظ ہو سکتا ہے؟ نہیں، ان کی بھی واعظ سے نہیں، انہیں بھی تلوار اٹھانی پڑی۔ اور جان لیجئے اس راہ میں ساری تکلیفیں لے لی، اس دین کے غلبے کی محنت انسانی سطح پر کروائی گئی ہے تاکہ بعد والوں کے لیے نمونہ بن سکے۔ اس میں آپ کو کوئی معجزہ نظر نہیں آئے گا، معجزے بہت ہی ہیں، لیکن اس پروسیس میں کہیں معجزہ نہیں نظر آئے گا۔ یہاں قربانی دی بھی ہے، مارا بھی ہے، جانیں دی، یہاں فقر و فاقہ کاٹا ہے، یہاں وہ سارا پروسیس جو ہے وہ انسانی سطح پر کروایا گیا ہے تاکہ کل والوں کے لیے نمونہ بن سکے۔ اور آج بھی وہ دین غالب کرنے کے لیے وہی پروسیس اختیار کریں گے تو دین غالب ہوگا، وگرنہ کبھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ہمارے لیے نمونہ ہی ایک ہی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ پہلے تو جتنے ہوئے ہیں معجزوں سے ہوئے، انسانی سطح پر اگر کوئی ہوا ہے صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے وہ آخری تھے، نمونہ دینا تھا۔ اور یہ ہے وہ سیرت بھائی، یہ ہے ان کا وہ پیغام جو وہ چھوڑ کر گئے ہیں اور ذمے لگا کر گئے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں احساس دے۔ وہ سرخرو تبھی ہوں گے جب واقعی وہ دین پوری زمین پر رائج ہو، اللہ کی حاکمیت اس کی زمین پر قائم ہو، اور دنیا کو نمونہ دکھا دیں تو اس کی شہادت ہوگی، وگرنہ نہیں۔ اور آج ہماری ذمہ داری ہے، لیکن یہ کبھی بعضوں سے نہیں ہوگا، قوت چاہیے۔ اس لیے اچھی طرح جان لیجئے اگر اسلام دین ہے تو اس کے لیے جماعتی زندگی لازم، انفرادی زندگی اسلامی زندگی نہیں۔ کیوں؟ کبھی غالب نہیں ہو سکتا جب تک قوت نہ ہو۔ تو قوت جماعت سے بنتی ہے، لوگوں کے اکٹھے ہونے سے بنتی ہے، لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے بنتی ہے۔ قوت جو ہے وہ انفرادی تو نہیں، ایک ایک کر کے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہے جو ہم ان چیزوں سے علیحدہ علیحدہ ہو گئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، اس لیے روندے جا رہے ہیں۔ اگر ہم اکٹھے ہو جائیں تو پھر یہ قوت ہے کہ جب حق آ جاتا ہے تو باطل کے پاؤں نہیں رہتے۔ اچھی طرح جان
آج ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے، امریکہ کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس سے بڑی امپائریں نہیں تھیں، فارس کی اور روم کی، کیا تھا عربوں کے پاس؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کے پاس لاکھوں کی سٹینڈنگ آرمی تھی، لاکھوں کی سورسز تھی۔ دونوں امپائر جو ہیں ان کے پاس کیا نہیں تھا، لیکن جب حق آیا ہے تو باطل کھڑا نہیں رہتا، اچھی طرح جان لیجئے۔ کیوں؟ اس کے ساتھ اس ارض و سما کے مالک کی تائید ہوتی ہے، جس کے قبضے میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور آج بھی اسی ہی کے اذن سے جو کچھ ہو رہا ہے، خود بخود نہیں ہو رہا، لیکن اس کی تائید تب آتی ہے جب انسانوں کی ذمہ داری جو ہو وہ اپنی پوری کریں، تو پھر اس کی مدد آتی ہے، وہ گھر بیٹھے مدد نہیں کرتے۔ تو آج اس کے لیے لازم ہے جماعتی زندگی، اور جماعت وہ جو لسن اینڈ اوبے کے قانون پر ہو، جس کا حکم سنا جائے اور مانا، پتا ہو کہ میرے پاس اتنی قوت ہے، میری کال پہ اتنے آئیں گے، پھر ہی کوئی ایکشن لے سکتا ہے، وہ کرنا کیسے نہیں کر سکتا ہے؟ تو اس سمع و طاعت کی بنیاد پر ہو، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے، لیکن وہ تو ذہنوں سے جا رہے ہیں۔ کتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے، علیکم بالجماعۃ، مسلمانوں تم پر جماعتی زندگی فرض ہے، لازم ہے، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، دیکھو اکیلے اکیلے رہنے سے بچنا، کہیں انفرادی زندگی پہ نہ آ جانا۔ کیوں؟ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے، وہ صرف اپنے پیچھے لے جاتا ہے۔ وَمِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، اور جب دو آدمی مل کر اکٹھا ہو جاتے ہیں، جماعتی زندگی اختیار کرتے ہیں، تو ان سے وہ دور رہتا ہے، اس کا بس نہیں چلتا۔ وَمَنْ أَرَاهُ بَهُوهَةِ الْجَنَّةِ، اور جسے جنت کی خوشگواری چاہیے، فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ، اس سے لازمی جماعتی زندگی اختیار کریں۔ یہ بھائی تقاضا ہے اس کا، دین کا، اگر یہ دین ہے تو۔ اگر مذہب ہے تو جماعت کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ وہ تو انفرادی معاملہ ہوتا ہے، اور ہم نے ذہنی طور پر اسے مذہب قبول کر لیا ہے، اس لیے انفرادی زندگی گزار رہے ہیں، نماز روزہ کر کے سمجھتے ہیں سب کچھ کر دیا۔ نہیں بھائی، جب تک کہ اللہ کا وہ نظام قائم نہیں ہوتا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور جو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر نازل کیا گیا، جب تک وہ نہیں ہوتا اس وقت تک وہ تقاضا پورا نہیں ہوتا، اور وہ بغیر قوت کے نہیں ہوتا، اس کے لیے قوت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس نقطہ نظر سے بھی پڑھنے کی توفیق دے، اسے سمجھنے کی توفیق دے، اور پھر اپنی ذمہ داریاں بھی جو ہم پر عائد ہوتی ہیں انہیں رسول ماننے کی، ان کا بھی شعور دے، تاکہ ہم آخرت کے اندر سرخرو ہو سکیں، آخرت کے اندر ان کے امتی کہلا سکیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف۔ یہ تو پہلے لمبا سارا پرچہ ہے، بعد میں مجھ سے بات کر لیجیے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا نہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یہ اللہ ہی کا شکر ہے جس نے ہماری ہدایت کا بندوبست کیا، اپنے رسولوں کو مبعوث فرما کر اپنا کلام نازل کیا، اور ہمارے لیے رہنمائی پیدا کر دی۔ اگر وہ بندوبست نہ کرتا تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم صلی وبارک وسلم علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی ملائکتک المقربین وعلی عبادک الصالحین وعلینا معہم یا رب العالمین۔ اے اللہ، وہ اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کو اپنی رحمتوں، برکتوں اور سلامتی سے نواز، جنہوں نے اتنی محنتیں کر کے اور تکلیفیں جھیل کر یہ دین ہم تک پہنچائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، اس دنیا میں وہی کچھ دے جو ہمارے حق میں بہتر ہو،
اور اے اللہ ہماری آخرت سنوار دے، اور اے اللہ وہاں آگ کے عذاب سے بچا دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ جب تو نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی ہے تو اب ہمارے دلوں سے ٹیڑھ دور کر دے، کہیں اس میں ٹیڑھ نہ پیدا کر، اور اپنی رحمت کی آغوش میں ہمیں لے لے۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اے اللہ ہمیں بھی بخش دے، اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان کے ساتھ فوت ہو گئے، اور اے اللہ ہمارے دلوں سے قدورتیں، بخل، حسد اور بغض اور کبر نکال دے، اور اے اللہ کلمے کی بنیاد پر ہمیں بھائی بھائی بنا دے۔ اے اللہ ہمارے اندر وہ اخوت پیدا ہو جائے، اور اس بنیاد پر ہمارے اندر اکٹھ پیدا ہو جائے۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم۔ اے اللہ جو بھی تیرے دین کے لیے محنت کر رہا ہے اللہ اس کی مدد فرما، اور اے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل ہونے کی توفیق دے دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ورسولہ محمد وآلہ وصحبہ۔